بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ محترم بھائی بہنوں، میں آپ سے آج حکومت پاکستان کی جانب سے گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کی وجہ سے کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کا ایک تاریخی موقف رہا ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا۔ 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو بھارتی یونین میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو وہ ایک آخری ریڈ لائن تھی جس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے حکمران پاکستان کے مسلمانوں کو جہاد کی کال دیتے اور کشمیر کو بزور قوت آزاد کراتے، اور یہ کرنا کوئی ایسا مشکل نہ تھا، کیونکہ الحمدللہ پوری پاکستان کے مسلمانوں کا یہ حکمرانوں سے خود مطالبہ تھا کہ اب عملی طور پہ قدم اٹھایا جائے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ حکمرانوں نے مسلمانوں کے اس مطالبے کو، غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پہلے ٹویٹ جاری کی، پھر جمعے کے دن آدھا گھنٹہ کھڑے رکھنے کے تحت کھڑے رکھ کر مظاہروں کی باتیں کی اور کیا بھی، اور پھر اس کے بعد اقوام متحدہ کی تقریر سے ان کی امیدوں کو وابستہ کر دیا۔ لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ وہ تقریریں بھی ہو گئی، ٹویٹس بھی ہو گئی، آدھا گھنٹہ کھڑے بھی رہے اور 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اور عملاً نتیجہ کیا نکلا کہ بھارت کا مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ مزید مستحکم ہو گیا۔ اور پھر اس سال 27 اکتوبر کو بھارت نے قانون پاس کیا جس کے تحت جو غیر کشمیری ہندوستان کے شہری ہیں وہ اب مقبوضہ کشمیر میں زمینیں خرید سکیں گے، جائیدادیں خرید سکیں گے، اور یہ ایک نیا اور بہت خطرناک خبر ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کر دے گا، مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دے گا، بالکل ویسی جیسے کہ یہودیوں نے فلسطین میں کیا، کہ جہاں کبھی مسلمان اکثریت میں تھے اب ان کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ جیسے کم نہ تھا کہ اب پاکستان کے حکمرانوں نے گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ پاکستان کا بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر ہمارے حکمران مودی کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کی مذمت کرتے آ رہے ہیں، لیکن در حقیقت انہوں نے مودی کے اقدامات کو قبول کر لیا ہے، اور اب پاکستان میں گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان پورے کشمیر کے اوپر اپنے حق کے سے دستبردار ہونے جا رہا ہے۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان، ایک ایٹمی طاقت مسلمان مضبوط پوزیشن میں ہوتے ہوئے ایک ایسی صورتحال میں جبکہ پوری امت لڑ کے کشمیر لینے کے لیے تیار ہے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمان سڑکوں پہ نکلے ہوئے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، اپنی مائیں بہنیں اس وقت لٹا چکی ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی افواج لائن آف کنٹرول پار کریں۔ کشمیر کو آج آزاد کرانا قطعاً مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ امریکہ کی مرضی نہیں ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ لائن آف کنٹرول کو مستقل بارڈر سرحد بنا دیا جائے تاکہ مسئلہ اسی طرح سے ختم ہو جائے اور پھر وہ بھارت کو چین کے خلاف کھڑا کر سکے۔ تو میری بھائیو، آپ سب سے درخواست ہے کہ اس منصوبے کو سمجھیں، اس غداری کو سمجھیں۔ یہ کس قسم کی ریاست ہے جو ریاست مدینہ پاکستان کو بنانے کی دعویٰ کر رہی ہے اور مسلمانوں کے علاقوں سے دستبردار ہونے جا رہی ہے؟ ان میں چونکہ اتنی ہمت نہیں کہ کھل کے اس بات کا انتظار کر سکیں تو عملاً ایسے قدم اٹھا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے مسلمانوں کو جو بھی ان کی مشکلات ہیں، جو ان کو آسانیاں فراہم کی جا سکتی ہیں، وہ ان کو 5واں صوبہ بنائے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت الیکشن کو بہانہ بنا کے اور ان کی 70 سال کی محرومیوں کو بہانہ بنا کر امریکی منصوبے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ان حکمرانوں کی اس غداری کو، اس سازش کو سمجھیں اور اس بات کو آگے پہنچائیں کہ اس مقصد گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا مقصد قطن وہاں کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنا نہیں ہے، بلکہ امریکی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ پورے کشمیر سے پاکستان اب دستبردار ہو رہا ہے، جتنا کشمیر آزاد کرا دیا گیا تھا 1947 میں صرف اسی پر ہی پاکستان کے حکمران اتفاق کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بات پاکستان کے مسلمانوں کو کسی صورت قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور دوسری بات کہ اپنے افواج میں موجود بھائیوں کو، بیٹوں کو، والدین کو، اپنے چچاؤں کو یہ یاد دہانی کرائیں کہ انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے، انہوں نے ذمہ داری کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ اس ملک، اس سرزمین کے، اسلامی سرزمین کے ایک چپے کا دفاع کریں گے۔ تو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا مسلم علاقہ امریکہ کے حکم پہ کفار کے حوالے کر دیا جائے؟ اور جتنی آپ کی آواز یہ ہمارے افواج میں موجود بھائیوں تک پہنچے گی، حکمرانوں کی غداری پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو کسی صورت اس بات کو خاموشی سے قبول نہ کریں۔ یہ ان حکمرانوں کی جو بدنیتی ہے وہ ایک سے زیادہ موقعوں پہ ثابت ہو چکی ہے۔
ہم ان کی اخلاص پر، ہم ان کے اعمال پر کبھی بھی یہ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ اخلاص کے حق کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے ہمارے 3 دریا بیچ دیے، انہوں نے کشمیر انہوں نے اس سے پہلے سیاچن سے یہ کہہ کے کہ فارغ ہو گئے کہ وہاں پہ تو گھاس بھی نہیں اگتی، اور اب امن نام نہاد امن کے نام پر یہ پورے مقبوضہ کشمیر سے دستبردار ہونے جا رہے ہیں. تو اس معاملے کو ہم نے کسی صورت برداشت نہیں کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.